السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے استاد محترم جناب پروفیسر سر منظور احمد صاحب تشریف فرما ہے۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے ان محبان وطن کے لیے ہے، ان پیٹریوٹک اور دانشوران پاکستان کے لیے ہے جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کے لیے، ان خواتین حضرات کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ بال جبریل کی غزل ہے، 39 نمبر غزل ہے، اور یہ کلیات اقبال کا پیج ہے 363۔ اس کے اوپر وہ ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس وقت تو پاکستان نہیں بنا تھا، تو اب ملت کے لیے، وطن بنانے کے لیے، تو یہ آج اسی طریقے سے ایگزیکٹ صحیح بیٹھتی ہیں۔ تو آج کے حوالے سے بھی جو لوگ جو محبان وطن ہیں، جو پیٹریوٹک لوگ ہیں، دانشور ہیں، ہمدرد ہیں، پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ ان خواتین حضرات کے لیے ہے۔ علامہ اقبال کی غزل ہے، 39 نمبر بال جبریل سے لی گئی ہے، پیج 363 ہے۔ تو آپ کی خدمت میں بازبان اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے اپنی ملت کے لیے، قوم کے لیے آگے بڑھ کے کام کرنا ہوگا۔ تو میں استاد محترم جی سر آپ سے گزارش ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم جو ہمارا عموماً یہ خیال ہے کہ اقبال کا کلام جو ہے اپنی نوعیت کے اعتبار سے یعنی اتنا بڑا خزانہ ہے جی سر کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک بڑا خوشی کا پہلو بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگرچہ ٹائم بہت گزر گیا، جی 100 سال سے زیادہ ہو گیا، لیکن اب جو ہے نا میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جناب نے یہ ہمارے جتنے بھی دانشور ہیں، صحافی ہیں، ادیب ہیں، اپنا مطلب اداروں سے تعلق رکھتے ہیں، انٹیلیجنسیا ہے یا عسکری ادارے ہیں، ان سے وہ سب جو ہے یا ہیں ابھی بھی ہیں، یا مدارس ہیں، تدریسی جو جتنے بھی ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالج ہیں، سکولز ہیں، ان کے بلکہ میں یہاں تک کروں گا کہ ہمارے انتہائی قابل احترام جو علماء ہے اور یہ جو مختلف مسالک سے جن کا تعلق ہے، ان کو بھی میں محسوس کر رہا ہوں سوسائٹی میں کہ ان کو خود بھی اس چیز کا ادراک ہو رہا ہے کہ وہ اقبال سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ بالکل ان کا بڑا ہولڈ ہے سر، ہر غریب محلے میں مسجد ہے، ان کا بڑا ہولڈ ہے۔ وہ اگر ماشاءاللہ علامہ اقبال کو سمجھ جائیں تو اس سے بڑی بات کہ پھر تو جو کام ہم نے سالوں میں کر رہے ہیں وہ تو دلوں میں ہو سکتا ہے۔ اور میں تو اس حد تک کہتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مستقبل میں یہ تمام جو ہماری مساجد ہیں انشاءاللہ یہی جو ہے نا یہ بہت بنیادی بنیں گی۔ کبھی مرکز تھی سر، یہ کہ یہ جو ہے نا اویئرنیس اور بیداری کے لیے، جس طرح کسی زمانے میں اقبال نے کہا تھا نا کہ نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری، کہ ہندوستان میں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو عبادت گاہیں ہیں، خواہ مندر ہے یا مسجد ہے، یہاں جو تعلیم ہے بیداری کی، نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری، وہاں بھی دی جا رہی کہ خاورہ میں ہے قوموں کی روح دریا کی۔ اس طرح پتہ لگتا ہے کہ پورا ایشیا، خاور کہتے ہیں مشرق کو، کہ پورا مشرق اور ایشیا جو ہے نا ایسے ہے جیسے بھنگ اور چرس پی کے سویا ہوا ہے۔ تو یعنی اقبال کا میں اس حوالے سے کہتا ہوں کہ یہ ہماری جو اب جو درسگاہیں ہیں، ہمارے درگاہیں ہیں، ہمارے مساجد ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب آپ یقین رکھیں کہ یہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ انشاءاللہ یہ لوگ جو ہے نا، اور جیسے اقبال نے ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے نا کہ نہ جدا رہے نواگر تب و تاب زندگی سے۔ نواگر کہتے ہیں مبلغ کو، عالم دین کو، آرٹسٹ کو، فنکار کو، صحافی کو، پولیٹیکل ورکر، یہ سارے ڈاکٹر صاحب نواگر میں آتے ہیں۔ نہ جدا رہے نواگر تب و تاب زندگی سے، کہ ہلاکی امم ہے یہ طریق نئے نوازی۔ کہتا ہے اگر تم زندگی سے کٹ کے باتیں کرو گے، اگر تمہاری تبلیغ اور تمہاری پند و نصیحت اور تمہاری جو اویئرنیس ہے اگر زندگی سے کٹ کے کرے گی تو کہتا ہے یہ قوموں کو بیڑا غرق کرنے والی ہے۔
تو جس طرح شہنائی جو کہتا ہے کہ نہ جدا رہے نواگر تب و تاب زندگی سے کہ ہلاکی امم ہے، کہتا ہے یہ قوموں کو بیڑا گرک کرنے والی ہے اس قسم کی جو انداز ہے تبلیغ جو ہے نا۔ تو جیسے ڈاکٹر صاحب ہم عموماً جو ہے نا زیادہ زور دیتے ہیں اس بات پر کہ جب اقبال یعنی پورے ایمان و یقین سے کہتے ہیں کہ گوہر دریائے قرآن سفتم، او میرے نوجوانوں، او مسلمانوں، او دانشوروں، کہتا ہوں میں نے یہ قرآن ایک سمندر ہے اور میں اسے تمہارے لیے موتی نکال کے لایا ہوں۔ اور میں کہتا ہوں اب ہاں تو ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح علامہ نے کہا ہے کہ گوہر دریائے قرآن سفتم اور شرع رمز صبغت اللہ گفتم، کہ کہتا ہو مسلمانوں، میرے نوجوانوں، میرے بیٹوں اور دانشوروں، صحافیوں، اے علماء حضرات، کہتا ہے کہ میں نے یہ جو اللہ کے رنگ اختیار کرنے کی جو بات ہے میں نے اس کو میں نے تشریح کی ہے، یہ میری شاعری نہیں ہے، یہ میں نے قرآن سے موتی نکال کر پروئے ہیں اور یہ تفسیر ہے، یہ اس کی تفسیر ہے۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں اب تو 22ویں صدی شروع ہو گئی ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جتنے بھی فنکار ہیں، آرٹسٹ ہیں، صحافی ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، ہمارے پیارے طالب علم ہیں، ہمارے انتہائی یہ بھولے بھالے یہ جو علماء حضرات ہیں، ان سب کے لیے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اقبال ایک بہت بڑا جو ہے نا یہ، اور اب ان کو آہستہ آہستہ احساس ہو رہا ہے۔ ہاں، اور میں سمجھتا ہوں جس طرح کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ انشاءاللہ پاکستان کے جو حالات ہیں یا جو یہ ارتقاء جو ہو رہا ہے تاریخی طور پر، یہ ہمارے لیے انشاءاللہ خوشخبری لے کے آئے گا۔ تو یہاں پر یعنی اقبال نے اس غزل میں یعنی کیسی وہ کیا کہتے ہیں کہ خوبصورتی سے اور بڑا وہ ایک بڑے اچھے انداز میں کہ یہ کون غزل خواں ہے پرسوز و نشاط انگیز، کہتا ہوں بات سنو میرے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ یہ کون غزل خواں ہے پرسوز و نشاط انگیز، اندیشہ دانا کو کرتا ہے جنو آمیز۔ یعنی یہ اندیشہ دانا سے مراد ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں، اللہ نے ان کو جو ہے نا وہ دی ہے صلاحیت، لیکن کہتا ہے کہ میری وجہ سے، میرے کلام کی وجہ سے مزید ان میں سکل پیدا ہو سکتی ہے اگر اس کو فالو کریں تو۔ ہاں، تو اپنے آپ کو اگر تم مزید پالش کرنا چاہتے ہو، مزید تم جو ہے نا سکل پیدا کرنا چاہتے ہو اپنے اس میں، تم قوم و ملت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو تمہارے اندر اور جو ہے نا وہ سکل اور صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے۔ مجھے پڑھو، مجھے سمجھو، کہتا میرے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں، یہ کون غزل خواں ہے پرسوز اور نشاط انگیز، اندیشہ دانا، کہتا تم میں مزید امپروو، اندیشہ دانا کو کرتا ہے جنو آمیز۔ اور اقبال کا نقطہ نظر ہے کہ جو جتنا بھی دانشور ہو، جب تک اس میں وہ جنو کی کیفیت نہیں ہوگی، اس میں وہ آگے جو ہے نا وہ گو فکر بھی رکھتا ہے انداز ملوکانہ، گو فکر بھی رکھتا ہے انداز ملوکانہ، نا پختہ ہے پرویزی بے سلطنت پرویز۔ کہتا ہوں دیکھو دانشورو کہ میرے پاس کوئی فوج نہیں ہے، کوئی وسائل، کوئی یعنی ریاست کے جس طرح ایک ادارے ہوتے ہیں، وسائل نہیں ہے، لیکن کہتا ہے اس کے باوجود بھی میری سلطنت ہے۔ اور دیکھو کہ سرمایہ داری میں جو ریاست ہوتی ہے وہ بغیر فوج پولیس اور نہیں چل سکتی، لیکن کہتا ہے دیکھو یہ کتنی جو ہے نا، آپ میری طرف نکاح، کہتا ہے کہ گو فکر بھی رکھتا ہے انداز ملوکانہ، کہتا میں حالانکہ میرے پاس یہ مختلف یہ ریاست کے یہ فوج پولیس خفیہ ادارے یہ نہیں ہے لیکن کہتا ہوں کہ میں اس کے باوجود بھی میں میرے انداز گو فکر بھی رکھتا ہے انداز ملوکانہ، نا پختہ ہے پرویزی
دیکھ لو کہ اگر پرویز جو ہے، اگر کوئی ریاست جو ہے اس ہاں اگر وہ جو ہے اس کے پاس وہ ادارے نہیں ہیں تو وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا. لیکن میرے پاس یہ ادارے موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں جو ہے نا ہاں. اب حجرائے صوفی میں وہ فقر نہیں باقی. اب دیکھو انالیسس بھی کہتے ہیں دیکھو مسلمانوں، میرے نوجوانوں، آج کے جو حالات ہیں، غلامی نے تمہارے پاس تجارت چلی گئی، تمہارے پاس حکومت چلی گئی، خلافت چلی گئی ہے. اب حجرائے صوفی میں وہ فقر نہیں باقی، خونے دل شیراں ہوں جس فقر کی دستاویز. کہ کسی زمانے میں یہ ہمارے خانقاہیں جو تھی، یہ جو ہمارے درویش تھے، یہ بڑے بڑے بادشاہ ان سے کانپتے تھے. لیکن کہتا ہے آج جو یہ 20ویں صدی میں وہ صورتحال اب ہمارے خانقاہوں کی نہیں رہی. لیکن کہتا ہے کہ وہ کمی میں پوری کر رہا ہوں. اگر تم غور کرو نا، اب حجرائے صوفی میں وہ فقر نہیں باقی، خونے دل شیراں ہوں جس فقر کی دستاویز. اے حلقہ درویشاں، وہ مرد خدا کیسا کہ اے یعنی دعویٰ کرنے والے کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم جو ہے نا وہ یہ خانقاہیں اور ہماری درویشی چل رہی ہے، تو ذرا خیال کرو میرے بارے میں. اے حلقہ درویشاں، وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریب میں ہنگامہ رستہ خیز ہو، جس کے گریباں میں ہنگامہ رستہ خیز کہتے ہیں قیامت کو. کہتا کبھی غور کرو کہ میرے کلام میں اگر جو سمجھتا ہے کہ وہ اس کے بذات خود بھی اور لوگوں میں بھی وہ جناب نا کتنی جناب نا وہ کیا کیفیت ہے، تو کہتا ہے کہ میرے بارے میں اے حلقہ درویشاں، کہتا ہے یہ غنیمت نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے موجود ہوں. بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اشیاء دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ میں فرد واحد ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پہنچاؤں اللہ. عطا ہوا ہے خس و خاشاک اشیاء مجھ کو کہ میرے شعلے میں ہے سرکشی و بے باک. یعنی کتنی کھل کے بات کر کے عطا ہوا ہے خس و خاشاک کہ میں اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ لگایا کہ میں یہ جو یہ گرے ہوئے لوگ ہیں، غلام ہیں، ان کو اٹھاؤں اور ان کو آگ لگا دوں. ہزاروں سال وہ اسی وجہ سے بار بار لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں مجھے اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے کہ میں آپ تک. اور ڈاکٹر صاحب دل چاہتا ہے کہ آپ نے یہ میری وہ کیا کہتے ہیں تار چھیڑ دی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اسی حوالے سے کہ عمرہ در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات. کہتا ہے صدیوں جو ہے نا، بہت مدت تک زندگی جو ہے نا یہ مختلف یعنی عبادت گاہوں میں روتی ہے. عمرہ در کعبہ و بت خانہ می نالد حیات، کہ زندگی جو ہے آہ فریاد کرتی ہے کہ کوئی آئے. تازہ بزم عشق یک دانائے راز آیت بروں. کہتا ہے اس کے بعد جا کے کہیں جناب نا، اور اردو میں جو انہوں نے کہا ہے، اردو میں جو انہوں نے کہا ہے نا اپنے اس میں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو کہتا ہے کہ اے حلقہ درویشاں، وہ کہتا ہے وہ غور کرو وہ مرد خدا کیسا وہ میرے بارے میں کہ ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ ہے رستہ خیز. کہ میرے کلام کو اگر کوئی سمجھ جائے اور اس کو اگر وہ آگے اچھے طریقے سے وہ اگر بیان کرے تو کہتا ہے جناب نا اویئرنیس اور بیداری پیدا ہو سکتی ہے. بالکل میں تو قیامت جیسا جو ہے نا، جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن، جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن، جو فکر کی صورت میں بجلی سے زیادہ تیز. یعنی اپنی شخصیت کے بارے میں اب دیکھو نا، حالانکہ خطبہ اولاباد انہوں نے 1930 میں دیا، یہ کلام ان کا 1936 کا ہے. اب دیکھو کہ جو 1930 کہ جو انہوں نے یعنی خطبہ اولاباد میں جو انہوں نے جو اشارے دیے ہیں، جو واضح بات کی ہے، تو کیا خوبصورت ہے. کہتا ہے کہ جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن. کہتا کبھی غور کیا میرے کلام میں کہ کس طرح اس میں وہ آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں، حالات اور واقعات.
جو فکر کی صورت میں بجلی سے زیادہ تیز، کہ میری پک اپ جو ہے اور میرا جو، اور دیکھیں کس طرح ان کی جو ہے نا وہ ان کی پیشین گوئیاں جو کہ انہوں نے 1912 میں کی ہیں انہوں نے، تیار ہو جو جیسے لڈیاں پاؤ اور جو کہ اور ڈاکٹر صاحب دیکھو وہ یہاں تک کہ جو انہوں نے وہ 1907 میں انہوں نے کہا ہے، مارچ 1907 نظم بھی ہے، ہاں زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا۔ 1907 میں کہہ رہے ہیں، 1907 میں کہہ رہے ہیں، آخری اس میں تھی، ٹوٹل زوال پذیر ہو چکی تھی، ٹکڑے ہو رہے تھے، اور اسی میں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور اور مسلمانوں کے بارے میں جو کہ اس وقت جو ہے نا چونٹیوں کی طرح تھے، کمزور تھے، کہ 1907 میں کہتے ہیں کہ سفینہ برگ گل بنا لے گا قافلہ مور ناتواں کا، ہزار موجوں کی ہو کشاکشی دریا سے پار ہو۔ تو وہ دیکھو کہتا ہے کہ جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن، جو فکر کی صورت میں بجلی سے زیادہ تیز، اور آخر میں کہتے ہیں کہ کرتی ہے ملوکیت آثار جنوں پیدا۔ کہتا ہو خیال رکھو کہ یہ جو سرمایہ داری ہے، ملوکیت ہے، یہ اس کے اندر جو ہے نا جس طرح خون میں وہ جب وہ آ جائے، فساد پیدا ہو جائے، تو پھر وہ کیا اس کو نشتر لگا کے خون نکالا جاتا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کرتی ہے ملوکیت آثار جنوں پیدا، اللہ کے نشتر ہیں تیمور ہو یا چنگیز۔ اور تیمور اور چنگیز جو تھے یہ بڑے، یعنی انہوں نے انسانیت کا بڑا، لیکن کیا ہے کہتا ہے کہ یہ ملوکیت کے لیے کیا ہے، یہ نشتر کا کام انہوں نے کیا۔ اور آخر میں ڈاکٹر صاحب کیا خوبصورتی ہے جناب نا، ہاں کہتے ہیں کہ دیکھو، کہتا کہ میرے کلام پر دیکھو کہ یوں دادے سخن مجھ کو دیتے ہیں عراق و پارس، کیا دانشور ہو، اے صحافی ہو، اے ادیب ہو، اے دانا لوگوں، کبھی غور کیا ہے کہ میرے کلام کو یوں دادے سخن مجھ کو دیتے ہیں عراق و پارس، یہ کافر ہندی ہے بے تیغ و ثنا خون ریز، کہ یہ ہندوستان کا رہنے والا ہے، یہ کافر ہندی سے کہ ہندوستان کا مسلمان ہے، اس کے پاس نہ کوئی خنجر ہے، نہ کوئی برچھی ہے، نہ کوئی نیزہ ہے، لیکن کہتا ہے کہ جناب اس کے کلام سے جناب نے اس نے باطل کو طے و تیغ کر دیا۔ تو دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ آج بھی، اور آج تو جو 22ویں صدی اب شروع ہو گیا ڈاکٹر صاحب، میں ریکویسٹ کروں گا اپنے سارے نوجوان جو خاص کر کے یہ ہیں کہ جناب نا، اور کہ خدا را اب ٹائم زیادہ نہ کریں، ضائع نہ کریں، ایک نسل جو ہے نا وہ تو چلو، لیکن یہ جو نسل ہے اور ہم جو دنیا میں جو ہے نا اپنا کھویا و مقام، یعنی انشاءاللہ جو ہے نا دوبارہ، اور لیکن ہے کہ اس میں ایفیشنسی آئے گی بڑی تیزی سے، ہاں تو یہ بات ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ آج کے اشعار سے جو ہے نا یہ بہت زیادہ رہنمائی حاصل کریں گے۔ حضرات، خواتین و حضرات، حاضرین ناظرین و سامعین، یہ تھا آج کی نشست کا لب لباب کہ علامہ اقبال کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، خاص طور پہ ان حضرات کے لیے جو دانشور ہیں، جو محب وطن ہیں، محبان وطن ہیں، پیٹریوٹک ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے، وہ پاکستان کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کچھ عملی اقدام کرنا چاہتے ہیں، جو علامہ اقبال سے پیار کرتے ہیں، جو اسلام سے پیار کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، ہمارے آخری پیارے نبی سے پیار کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ علامہ اقبال کی طرف سے ہدایت ہے، وہ آج ہم نے آپ کے سامنے، میرے استاد محترم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس ٹاپک پر بار بات کی ہے، کئی بار بات کی ہے، تو آج ہم نے ہلکا سا اس کو ذرا ٹچ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے متعلق بار جہاں بھی انہوں نے دیا، ہم ان چیزوں کو بھی سامنے لے کے آئیں گے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ فقط صرف علامہ اقبال کو پڑھنا نہیں ہے، سننا نہیں ہے، سر دھلنے کے لیے نہیں ہے، تالیاں بجانے کے لیے نہیں، واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ خود عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کو، طلباء طالبات کو، اپنے سٹاف کو ہم کوشش کریں کہ علامہ اقبال کا جو نظام ہے، علامہ اقبال کے جو افکار ہیں، جو نظریات ہیں،
ہم اب اپنے اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں، انسٹیٹیوشنز میں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں، عسکری اداروں میں، ٹریننگ سینٹرز میں یہ لازمی لاگو کریں تاکہ لوگ اس طرف آئیں. کیونکہ علامہ اقبال کا کلام جو ہے قرآن کی تفسیر ہے، جو خود وہ کہتے ہیں. تو قرآن کو جب تک نہیں سمجھیں گے ہمارے لیے آگے بڑھنا کافی مشکل ہو جائے گا، تکلیف دہ ہو جائے گا. تو اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، ملک و ملت کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا، علامہ اقبال کو پڑھنا بہت بہت ضروری ہے. تو امید ہے ہم صاحب اس پہ عمل کریں گے، عمل پیرا ہوں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.